ایک شخص جو کہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، اس جماعت کی نظریات اور پالیسی سے آپ کو، مجھے، کسی اور کو، تھرڈ پارٹی کو بھلے اختلاف نہ ہو، لیکن کیا بطور پاکستانی شہری اس کا حق نہیں ہے کہ قانون تک اس کی مکمل رسائی ہو، اور جب قانون اس کو ریلیف دے تو ریاست اس کے بیچ میں نہ آئے؟ پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں اس بات کو بالکل اتفاق کروں گا میں آپ کے ساتھ کہ اس سے قطع نظر کہ اس کالعدم جماعت کے ساتھ جس کے وہ سربراہ ہیں، کالعدم وہ قانون کے تحت ہے یا ان کی اپنی سیاست سے مجھے اختلافات ہیں، مگر ان اختلافات سے قطع نظر جب قانون کسی انسان کی شناخت کرتا ہے، چاہے اس کے اریسٹ کے بارے میں ہو، ڈیٹینشن کے بارے میں ہو یا آزادی کے بارے میں ہو، تو وہ شہری کی شناخت کرتا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ سعد رضوی جو ہے پاکستان کے شہری ہیں، اور بطور شہری ان کو تمام قانونی اور آئینی حقوق حاصل ہیں جو آپ کو اور مجھے حاصل ہیں۔ اب اس معاملے میں دو فریق ہے، ایک ہے ریاست اور ایک ہے سعد رضوی۔ ریاست کا کردار یہ رہا ہے کہ ریاست کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ شہری کے فرائض اسے بتاؤ، یعنی کہ وہ دھرنا نہ دے جس میں سڑکیں بند کر دی جائیں، املاک کو نقصان پہنچا دیا جائے، توڑ پھوڑ کی جائے، کسی کا جانی مالی نقصان ہو جائے، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ریاست نے اس وقت بھی ماضی کے اندر اس تحریک کے حوالے سے یا اس پارٹی کے حوالے سے قانون اور آئین کو نظر انداز کرتے ہوئے معاہدے کیے، معاہدے کے تحت ایف آئی آر نہیں درج کی، معاہدے کے تحت لوگوں کو چھوڑ دیا، معاہدے کے تحت کہا کہ آپ کو کسی بھی قسم کا جو نقصان ہوا ہے اس کی کوئی بھی بھرائی نہیں کرنی۔ اور اب جب حقوق دینے کی بات آ رہی ہے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ موجودہ جو ڈیٹینشن ہے سعد رضوی کی وہ غیر قانونی ہے، اس کے بعد فیڈرل ریویو بورڈ جس میں سپریم کورٹ کے ججز اور دو ہائی کورٹ کے ججز موجود تھے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ لیگل ہے، تو ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں اور ان ایفیکٹ ان اسپرٹ قانون اور آئین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو نہ فرائض بتانے میں نہ حقائق دینے میں ریاست جو ہے وہ کوئی اپنا انٹرسٹ یا اسٹیٹ یا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ یا کنوینئنس دیکھ رہی ہے اور معاملات کو اس طرح لے کے نہیں چل رہی جو رول آف دا لا ہے۔ اب یہاں بہت ضروری ہے، ریاست نے اس وقت اعلان کیا کہ جی اب ہم کلیئر ہو گئے ہیں، ہم ماضی کی غلطیوں میں نہیں پڑیں گے، ہم نیشنل ایکشن پلان فالو کریں گے، ہم ڈیسولوشن آف ٹی ایل پی کے لیے جائیں گے اور 2-3 دن میں یہ کام ہو جائے گا، ہم نے کالعدم تو قرار دے دیا ہے۔ کالعدم قرار دینے کے بعد نہ اس تنظیم کے ڈیسولوشن کے لیے، اس سیاسی جماعت کی ڈیسولوشن کے لیے آج تک کوئی کارروائی ہوئی ہے، نہ کنٹونمنٹ الیکشن کے اندر اس بات کو دیکھا گیا کہ 200 سے زیادہ اراکین و سیاسی جماعت کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، یعنی کہ سیاسی حقیقت ان کے ہمارے سامنے ہے، سیاسی وجود ہمارا ان کے سامنے ہے، یعنی ان کی سیاسی حقیقت کو تسلیم بھی کر رہی ہے حکومت جبران صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیڈر کو ڈیٹین کر کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ جبران بھائی، یہ جب ایسے ریاست کرتی ہے، مطلب میں اگر ایک شہری ہوں تو اب تو مجھے بھی ڈر پڑ گیا سر اپنا کہ کل کو میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ آواز اس لیے نہیں اٹھائی جا رہی کہ وہ سعد رضوی ہیں، وہ کوئی ان کا تعلق جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں سول سوسائٹی سے تعلق نہیں ہے ان کا، وہ ان کا تعلق ایک کالعدم جماعت سے ہے، جس کو کالعدم بھی بعد میں ان کو گرفتار کرنے کے بعد کالعدم قرار دیا گیا ان کی جماعت کو، اس سے پہلے نہیں۔ تو ہم آواز کیوں نہیں اٹھا رہے اس بارے میں؟ دیکھیے، آپ نے مجھے مدعو کیا، میں اس بارے میں کھلی گفتگو کروں گا اور حق گوئی کروں گا۔ میں اگر وکیل ہوں، آفیسر آف دا کورٹ ہوں، یا اگر میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں تو ہیومن کا تو انتخاب کر سکتا ہوں نا، نشاندہی کر سکتا ہوں کہ کم سے کم انسان کی تو بات کر رہی ہے، ہم کسی کو انسان تو مان کے چلیں گے۔ اب اس کے اوپر بہت ضروری یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ دیکھیے، پہلے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت 3 مہینے ڈیٹین کیا گیا، جب اس کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس میں مزید ایکسٹینشن کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت 90 دن ڈیٹین کیا، اور جب اس کو بھی کہہ دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ جی یہ غیر قانونی ہے، تو بیچ میں جو ٹائم انہوں نے گین کیا ہے 1 اکتوبر سے لے کے ابھی تک، وہ یوں گین انہوں نے کیا ہے کہ جی جو مچلکے یا بیل بانڈز جمع کرانے ہیں، بیچ میں وہ فیڈرل ریویو بورڈ کا بھی فیصلہ آ گیا کہ یہ ڈیٹینشن انلیگل ہے، تو اس کی کیا کہتے ہیں مد کے اندر یہ ٹائم گین کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ آج جا کے سپریم کورٹ میں ایک اپیل فائل کر دی، چونکہ ایک طریقے سے ریاست یہ بات بہت کلیئرٹی سے بتا رہی ہے کہ سعد رضوی کو فی الحال رہا نہیں کیا جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا، مگر ساتھ ہی ساتھ کہیں اخبارات میں 14، کہیں اخبارات میں 24 یہ دہشت گردی کے مقدمات پرچوں کی بات آ رہی ہے۔ جب لاہور ہائی کورٹ نے ایم پی او کے تحت ڈیٹینشن انلیگل یا مزید ایکسٹینشن توسیع کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ سوال کیا تھا کہ جو ساری ایف آئی آر کٹی ہیں سعد رضوی کے خلاف، اس میں ان کی گرفتاری ظاہر کیوں نہیں گئی، اس کے اندر ان کو فزیکل ریمانڈ یا جیل ریمانڈ میں کیوں نہیں دیا گیا، ان کے اندر چلان کیوں نہیں جمع کرائے جا رہے، ان کیسز کا ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر کی آڑ لیتے ہوئے ایک بندے کو ٹرائل سے دور بھی رکھ رہے ہیں، اس کے خلاف چلان بھی نہیں کر رہے، اس کے خلاف ثبوت اور گواہ بھی لے کے نہیں آنا چاہتے، مگر اسے ڈیٹین بھی کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ اسے کالعدم بھی کہہ رہے ہیں، مگر اس کی پارٹی کے لوگ جو ہے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ تو یعنی کہ ہم مجبور ہیں اس پوائنٹ پہ آنے پہ کہ جب تک یہ جماعت یا اس طرح کی دیگر جماعتیں جو پاکستان کی ماضی میں رہی ہیں، کچھ کالعدم کچھ بغیر کالعدم، جب تک وہ ریاست کے بیانیہ جو بھی ان کا وقتی ضرورت ہو اس پہ
بالکل ایک آواز میں نہ آ جائیں، ہم آواز نہ ہو جائیں، تب تک ان کو دبائیے، چونکہ مگر ان کو زندہ بھی رکھیے، چونکہ کل اگر ایک پیج پہ آ جائیں گے تو ان کا ایک سیاسی ویٹ ہے، ان کی ایک سیٹ پاور اب بن گئی ہے، اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ آئین سے وفاداری نہیں ہو رہی، قانون کا نفاذ نہیں ہو رہا ہے، پولیٹیکل کنوینئنس لکھی جا رہی ہے، اسٹیٹ پالیسی جو ہے وہ مبرہ ہو گئی ہے آئین اور قانون سے، انفارچونیٹلی. اچھا جبران صاحب، کیا اس سے شدت پسند ذہنیت کو فروغ نہیں ملے گا؟ مطلب آپ یوں دیکھ لیں کہ اس پارٹی کا بھلے ہی کالعدم ہے، لیکن اس کا لیڈر اندر، اس کا جماعت کا لیڈر اندر ہے، اللیگلی اس کو ڈیٹین کیا ہوا ہے. اب وہ مائنڈ جو پہلے ہی مطلب اس میں تھا، ایک اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا جذباتی ہے، اب اس میں شدت پسندی نہیں آ جائے گی؟ قانون ہاتھ میں کل کو وہ لے گا، پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کرے گا، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے، اسٹیٹ جو ہے، وہ جب قانون کی پاسداری نہیں کر رہی تو اس کا سپورٹر جب قانون کی پاسداری کو چھوڑ دے گا، پس پردہ کر دے گا، تو پھر کس منہ سے گورنمنٹ اس کو روکے گی؟ دیکھیے جی، معاشرے میں تو فرسٹریشن کی بہت سی وجہ ہے نا، بے روزگاری بھی ہے، بھوک بھی ہے، غریبی بھی ہے، انصاف نہ ملنا بھی ہے، حق چھن جانا بھی ہے. اس کے بعد آف کورس یہ چیزیں بھی، انسان ویسے ہی اس وقت پاکستان میں بڑا بھرا ہوا چل رہا ہے. مگر میں بات کو یوں سمرائز کروں گا، ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا، اپنی ریٹ انسٹیٹ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی تو ہوتی ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اور ریاست پاکستان حکومت کے بیچ میں جو تضاد شروع ہوا تھا وہ سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں سے ہوا ہے، ایک آسیہ بی بی کیس کا فیصلہ اور ایک ممتاز قادری کیس کا فیصلہ. اس میں ریاست کا ایک بیانیہ رہا ہے کہ جب اعلیٰ عدالتیں ایک فیصلہ دے دیں تو ان فیصلوں کا احترام تمام شہریوں پہ اور حکومت کو اس کی پاسداری کرنی ہے. تو ایک طرف آپ درس دے رہے ہیں کہ حکومتی فیصلوں کو آپ ٹو دا پوائنٹ فالو کریں، عدالتی فیصلوں کو، اور ان کا احترام کریں، بے شک وہ آپ کو پسند آئے کہ نہ آئے. دوسری طرف جب اب عدالتی فیصلے آ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ حکومت اسکیپ استعمال کر رہی ہے اور ڈائریکٹلی اس کو ایڈریس نہیں کر رہی. اور جس میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اگر عدالتی پروسیس میں یا اس کیس کو نیک نیتی سے یا اپنے کم سے کم کلیئرٹی کے ساتھ اگر حکومت لے کے چلنا چاہتی تو پہلے تو یہ ڈیسولوشن آف پارٹی کی بات کی گئی تھی، وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہوتا. دوسرا جو یہ کیسز ہیں ان کے اندر چلان یا ان میں ٹرائل شروع ہو چکا ہوتا اور ان کے اندر ریمانڈ لیا جا رہا ہوتا، بجائے اسی کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ریمانڈ لیا جائے. تو اپنی باری کے اندر جو ہے پاسداری حکومتی عدالتی فیصلوں کی نہیں کرنی، دوسرے کے ٹائم پہ اس کو سمجھانا ہے. تو اس طرح ریاستیں یا حکومتیں مورل ہائی گراؤنڈ لوز کرتی ہیں، اور جب آپ مورل ہائی گراؤنڈ لوز کریں گے تو پھر آپ کیسے کنٹرول کریں گے معاشرے کو، یا کیسے اپنی پولیٹیکل ول جو ہے انفورس کریں گے؟